آج ہم جان نثار کی پہلی قسط کے کچھ خاص حصوں کو ذرا گہرائی سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو یہ حصے ہیں نا، یہ دو بالکل الگ بالکل مختلف زندگیوں کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، اور دونوں میں ہی نا وہ خاندانی کھینچا تانی اور ذاتی خواہشات کی کشمکش نظر آتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ان کرداروں، خاص طور پر دعا اور نوشیروان غزنوی، ان کی زندگیوں میں تھوڑا جھانکیں، سمجھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں۔ جی بالکل۔ تو بنیادی طور پر دو الگ الگ کہانیاں ساتھ چل رہی ہیں، ہے نا؟ جی۔ ایک طرف تو وہ نوشیروان غزنوی کی طاقت، دولت اور خطرے والی دنیا ہے، بالکل، اور دوسری طرف دعا کی کہانی ہے، جو گھر کی پابندیوں، پیسوں کی تنگی اور اپنی کیا کہتے ہیں خواہشوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سینز ہمیں کیا بتاتے ہیں ان کے بارے میں۔ ٹھیک ہے۔ دعا کے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ وہ جو ریڈیو والا سین تھا، جب اس کے والد اکرم صاحب کو وہ ریڈیو ملتا ہے تو ایک دم ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی، بہت شدید رد عمل تھا۔ موسیقی پہ غصہ، رسالوں پہ اعتراض، اور فوراً دھمکی کی یونیورسٹی بند۔ یہ کیا صرف والد کا سخت مزاج ہے یا کچھ اور بھی لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ بات نا بڑی دلچسپ ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ بس میوزک بری لگی انہیں، لیکن اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو یہ اقدار کا ٹکراؤ ہے، بہت گہرا۔ والد صاحب کا جو غصہ ہے وہ صرف کنٹرول نہیں ہے، وہ شاید ایک خوف بھی ہے۔ خوف اس چیز کا؟ اپنی بیٹیوں کے بدلتے ہوئے خیالات کا، زمانے کی جو خرابیاں وہ سمجھ رہے ہیں ان کا، اور وہ اسے تعلیم سے جوڑ رہے ہیں، ہے نا؟ اچھا۔ اور پھر وہ جو والدہ فہمیدہ بیگم کو بیٹے نہ ہونے کا تانا دیتے ہیں، وہ بھی تو اسی سخت پدرشاہی ذہنیت کا ہی حصہ ہے۔ جی ہاں۔ عورت کی قدر بس بیٹے پیدا کرنے میں۔ تو دعا کی ایک چھوٹی سی بالکل معصوم سی خواہش، ایک ریڈیو، اس نے جیسے پورے گھر کے نظام کو چیلنج کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں ذاتی آزادی، اپنی مرضی، اس کی گنجائش کتنی کم ہے۔ بالکل۔ اور یہ جو مایوسی ہے دعا کی، یہ صرف ان پابندیوں تک نہیں ہے۔ وہ کھانے کے میز والا سین یاد ہے؟ جی جی، وہ گوبھی آلو آنا۔ ہاں، روز وہی گوبھی آلو، بینگن آلو، اور دعا کا منہ بنانا کہ چکن یا گوشت کیوں نہیں پکتا۔ یہ صرف کھانے پہ ناک چڑھانا تو نہیں لگتا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اصل میں اس کی اپنی پوری زندگی سے، اپنی حالت سے ناخوشی ہے۔ ایک بہتر زندگی کی شدید خواہش کی علامت ہے۔ اس کا وہ جملہ کہ پتہ نہیں کہاں پیدا ہو گئی ہوں، یہ کتنی بے بسی دکھاتا ہے نا، کہ وہ بس یہاں سے نکلنا چاہتی ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف والدہ کی باتوں سے وہ گھر کی مالی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ والد درزی کی دکان پر نوکر، آمدنی محدود، اور وہ ڈر بھی کہ بیٹیاں کمانے لگیں تو کیا ہوگا۔ جی، وہ بیٹیوں کی کمائی پر انحصار کا خوف، اور والد کا یہ سمجھنا کہ بیٹیاں تو بس پرائے گھر کی امانت ہیں۔ یہ سب وہی روایتی سوچ اور معاشی دباؤ کو دکھاتا ہے۔ تو خواہشیں ایک طرف، حقیقت بالکل دوسری طرف۔ کتنا فرق ہے دعا کی اس گھٹن والی دنیا اور نوشیروان غزنوی کی دنیا میں۔ زمین آسمان کا۔ نوشیروان تو خود کہتا ہے نا کہ میری تو ہر خواہش پوری ہوئی، اگرچہ کچھ سمجھوتے بھی کرنے پڑے۔ جی، اس نے ذکر کیا۔ اور وہ سڑک والا سین، دلاور کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوتا ہے، مسلح گارڈز، گولی چلنے کی دھمکیاں، وہ تو بہت ہی ڈرامیٹک تھا۔ وہ کیا دکھاتا ہے؟ دیکھیں، نوشیروان کا جو کردار ہے نا، وہ صاف طور پر طاقت، اختیار اور شاید ایک خاص قسم کا کیا کہتے ہیں سماجی اثر و رسوخ، جیسے کوئی سائیں ٹائپ کردار ہوتا ہے، وہ دکھاتا ہے۔ اچھا۔ وہ جو دلاور کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہے، وہ صرف کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، وہ اس کے علاقے میں اس کی اتھارٹی کا، اس کی دھاک کا کھلا مظاہرہ ہے۔ وہ اپنی شرائط پر بات کرتا ہے، جھکتا نہیں ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ دین محمد کا آنا اس کے پاس کہ دلاور میری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا، آپ مدد کریں، یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ کہ لوگ اسے ایک طرح سے انصاف کا یا مسئلہ حل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، قانون سے ہٹ کر۔ جی بالکل، وہ ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ دعا کی مجبور دنیا سے کتنا مختلف ہے، جہاں ایک ریڈیو پر قیامت آ جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن نوشیروان کی باتوں میں وہ جو ماضی کے سمجھوتوں کا ذکر تھا اور بھائی کو گولی لگنے کا، کیا یہ اس کی کوئی کمزوری، کوئی چھپی ہوئی بات کی طرح اشارہ ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ اشارے اہم ہیں۔
یہ دکھاتے ہیں کہ یہ جو طاقت ہے اس کی شاید کوئی قیمت ادا کی گئی ہے۔ وہ سمجھوتے، بھائی پر حملہ، یہ سب اس کے کردار کو نا تھوڑا پیچیدہ بناتے ہیں۔ وہ صرف ایک کیا کہتے ہیں روکھا طاقتور شخص نہیں ہے، اس کا بھی ایک ماضی ہے، کچھ زخم ہے شاید جو اس کے آج پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ صحیح، اس سے کردار میں گہرائی آتی ہے۔ یقیناً۔ اور باقی کردار بھی ہے نا، جیسے دعا کی بہن فضا جو ہمیشہ بیچ بچاؤ کی کوشش میں لگی رہتی ہے، جی وہ ذرا سمجھدار لگتی ہے۔ اور وہ بھائی جو دکان پہ تو دھیان نہیں دیتا مگر فلمی رسالوں اور فون پہ لگا رہتا ہے، اور والدہ ہے جنہیں بس بیٹے کی شادی اور نوکری والی بہو کی فکر ہے۔ یہ سب مل کر ایک پوری تصویر بناتے ہیں اس گھر کی۔ ہاں، یہ جو ضمنی کردار ہیں یہ کہانی کو مزید پڑھتے دیتے ہیں۔ فضا عملی ہے، بھائی شاید آج کل کے نوجوانوں کی لاپرواہی دکھا رہا ہے، اور والدہ وہ روایتی ماں ہیں جو سماجی دباؤ اور خاندانی امیدوں کے بیچ میں ہیں۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو جو باتیں سامنے آئیں وہ یہ ہیں، ایک طرف سخت سماجی اور خاندانی پابندیاں، دوسری طرف آزادی کی شدید خواہش، جی نسلوں کے درمیان سوچ کا، اقدار کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ بالکل۔ غربت اور پیسوں کی تنگی وہ کیسے لوگوں کے رویوں اور فیصلوں پر اثر ڈالتی ہے، بہت گہرا اثر۔ اور طاقت، چاہے وہ نوشیروان جیسی کھلی طاقت ہو یا اکرم صاحب جیسی گھر کے اندر کی طاقت، اس کے اپنے اصول، اپنی حرکیات ہیں۔ صحیح کہا، اور یہیں سے نا ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید آگے غور کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ کہ یہ دو بالکل الگ دنیا ہیں، ہے نا؟ نوشیروان کی خطرناک طاقت والی دنیا اور دعا کی وہ گھٹن زدہ بے بسی والی زندگی، یہ آخرکار آپس میں ٹکرائیں گی کیسے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ یہ دیکھنا میرے خیال میں آگے بہت دلچسپ ہوگا۔